بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کے ذکر کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کو اسلامی معیشت کے اعتبار سے ایک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں زکوٰۃ کی طرف کچھ لوگ تو بڑی شد و مت کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی توجہ بہت کم ہوتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جب سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، معاشرے میں یہ زکوٰۃ جب تک عام تھی، اور خود جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد فرمایا۔ یہ آپ کا جہاد فرمانا ہمیں بتاتا ہے کہ خلیفہ اول نے جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد فرمایا، اور یہاں تک کہا کہ جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیتا تھا، تو جب تک میں اس سے وہ بھی وصول نہیں کروں گا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے بہت سے مسائل بھی ہیں، لوگ بہت سے مسئلے پوچھتے ہیں، اور بالخصوص رمضان المبارک میں جن لوگوں نے اپنا معمول بنایا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے مالوں پر ادا کرتے ہیں۔ تو اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زہید قریشی صاحب۔ مفتی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں عظیم مداح حبیب جناب محمد ثاقب رضا عطاری صاحب۔ آپ نعت شریف پیش کریں گے۔ میں عطاری صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ زکوٰۃ کے متعلق بہت سی آیات اور متعدد آیات میں اس کا ذکر، پھر احادیث مبارکہ میں اس کا بہت زیادہ جو ہے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اس کے متعلق ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اس کے ہمارے سامعین کو اس کے کچھ فضائل بتائیں، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ جناب کا اور حق نیوز کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے مدعو کیا اور لب کشائی کا موقع عطا کیا۔ ضروریات دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ ضروریات دین سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض اور لازم ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے ساتھ ہی اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر وہ صاحب ثروت ہوگا تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوگی حج ادا کرنے کی تو اس پر حج بھی لازم ہو جائے گا۔ جب یہ ساری چیزیں اس پر واجب اور فرض ہو جائیں گی تو چونکہ ہم اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، اگر ان چیزوں کا اس کو پتہ نہیں ہوگا تو کل بروز محشر وہ یہ گلہ یا عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، بلکہ ضروریات دین کا سیکھنا از خود ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے وہ محلے کا امام بتائے نہ بتائے، کوئی عالم دین بتائے یا نہ بتائے،
کوئی مفتی بتائے یا نہ بتائے، چونکہ ہم اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، یہاں پر سیکھنے کے ہمارے پاس 100 ذرائع موجود ہیں، جیسے کہ الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس طرح دیگر وسائل ہیں۔ ہم محلے کے امام سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کسی بھی عالم دین سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، مدرسے میں بھی جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عذر ہم پیش نہیں کر سکیں گے، تو ہمیں تو یہ مسائل پتہ ہی نہیں تھے، چونکہ یہ ضروریات دین کا معاملہ ہے۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عام رکن ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے تاکہ اس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوپر اٹھ سکیں اور وہ اپنے معاشی طور پر اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر امیروں سے سوال کیا جائے گا کہ جو تمہیں مال ہم نے دیا تھا وہ تم نے کہاں استعمال کیا، تمہارے پڑوس میں جو غریب لوگ تھے آیا تم نے اپنا مال ان کو بھی دیا یا نہ دیا، یا خود اس مال پر سانپ بن کر آپ بیٹھ گئے، تو یہ اس کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا بات! بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال کو ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں، کم نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک کسان اپنی زمین میں گندم یا گندم کے مکئی کے بیج بوتا ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس نے ایک بیج بویا ہے، لیکن بعد میں اس ایک بیج سے کئی بیج نکل آتے ہیں۔ ظاہراً ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مٹی میں اس نے پھینک دیے، گویا ضائع کر دیا۔ کیا مثال ہے ماشاء اللہ۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ کی راہ میں ایک حصہ اگر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے واپس دے دے گا۔ یہ تو اللہ کی ذات کی شان کے لائق ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 دے دے یا ایک کے بدلے میں 100 دے دے۔ تو یہی صدقات اور زکوٰۃ کی بھی فضیلت ہے کہ یہ ادا کرنے سے ہمارا ذاتی یہ بھی تجربہ ہے کہ جو شخص پچھلے سال اگر اس نے 10,000 زکوٰۃ نکالی ہوگی تو اس سال اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، ہو سکتا ہے وہ 20,000 نکال دے۔ پچھلے سال اگر کسی بندے نے 20,000 نکالی ہوگی تو اس سال اللہ تعالیٰ اس کو 30,000 کی توفیق دے دے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہی ہے، اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ نماز، جو بندہ ٹائم پر نماز ادا کرتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کرتا ہے تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی زکوٰۃ، کہ جو بندہ اپنی مال کی زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالتا ہے، ادا کرتا رہتا ہے تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرتا ہے، کسی کو بھی دکھ تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے شکم، اپنے پیٹ کی مجھے ضمانت دے گا کہ اس میں لقمہ حرام کو نہیں پہنچنے دے گا تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا کہ اس کو حرام کاموں میں استعمال نہیں کرے گا تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور چھٹی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن امانت کی پاسداری کرے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ان چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے کہ جو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت عطا کی ہے۔ تو جہاں پر یہ زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہیں پر اس کی وعیدات بھی حدیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دنیا میں قات زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم اللہ فی زمانہ نظر دوڑائیں تو کئی بار ہمیں قات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں یا صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ اور اکبر، دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں کوئی بھی مال ہلاک نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ لوگ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے مال کو آگ بھی لگ جاتی ہے، ہلاک جی ہو جاتا ہے، جی ضائع ہو بھی جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے کل بروز قیامت یہی مال گنج سام کی صورت میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا کہ جو اس کو بار بار ڈس مارتا رہے گا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ ان وعیدات کو بھی سن لیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تو یقیناً جو ہمارا ایک غریب طبقہ ہے جو غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں اور ان کی بھی ہم داد رسی کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا فلسفہ ہی یہی ہے تاکہ غریب لوگوں کی مدد ہو جائے، امداد ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے اس کی فضائل اور پھر وعیدات کے اوپر کچھ روشنی ڈالی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ زکوٰۃ جو ہے، جس طرح صدقات کی بہت ساری اقسام ہیں، تو اس اقسام کے متعلق کچھ بتائیے کہ ہمارے سامعین کو کہ یہ زکوٰۃ کون سی قسم میں آتی ہے؟ صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور جی، دوسرا ہوتا ہے صدقہ نافلہ۔ اللہ، صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ آتی ہے، صدقہ فطر آتا ہے اور منت شرعی یہ صدقہ واجبہ میں آتی ہے، اور اسی طرح ہیلہ اسقاط کی جو رقم ہے جی، یہ صدقہ واجبہ میں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صدقے ہوتے ہیں وہ نفلی صدقے شمار کیے جاتے ہیں۔ جی، جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے چونکہ اس کی شرائط بھی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے ہیں، جی، اور کس مقدار میں یہ لازم ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، جی، وہ آپ امیر، غریب، سید، غیر سید کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جی، لیکن جو زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک مخصوص مال کا شرعی فقیر کو مالک بنا دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور شرعی فقیر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو اور بنو ہاشم میں سے بھی